یہ شادی مت کریں، آپ جانتے ہیں میں مر جاؤں گی۔ ہادیہ کی آواز میں درد کی گہری کھائی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر لکیریں بنا رہے تھے۔ وہ حیدر شاہ کے قدموں میں بیٹھی تھی، جو اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کا خوبصورت مضبوط چہرہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے تن گیا۔ وہ تو اپنے دوسرے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ ہادیہ، جس سے اس کا نام کا رشتہ تھا، اس کے لیے اتنی گہری محبت رکھتی تھی۔ یہ 16 سالہ لڑکی جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اس کے لیے جیتی اور مرتی تھی، اور آج اس نے سب کے سامنے اس محبت کا اظہار کیا تھا۔ حیدر کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جھک کر ہادیہ کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ ہادیہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اس نے ہادیہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج پورے ذہن میں سنائی دی۔ ایک نوکر کی بیٹی کی اتنی جرأت کہ وہ شاہی خاندان کے چشم و چراغ کے لیے محبت کے دعوے کرے۔ ہادیہ کا دل جیسے سینے میں ہی ٹوٹ گیا۔ سرخ گال اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر سسکنے لگی۔ اس کی دنیا جو حیدر شاہ کے گرد گھومتی تھی ایک پل میں تاریک ہو چکی تھی۔ دوسری طرف حیدر شاہ جو غصے میں لال تھا، وہ بے قرار ہونے لگا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں اس نے جو بے پناہ محبت دیکھی تھی، اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ آج تک اس سے نظریں چرا رہا تھا، اس کی کم عمری کی وجہ سے، لیکن آج اس کے محبت کے اقرار نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اس کا دوسرا نکاح اس کی مجبوری تھی، لیکن ہادیہ کے آنسوؤں نے اس کے دل کو بے رحم بنا دیا تھا۔ وہ نکاح کر کے سیدھا ہادیہ کے کمرے میں آیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ وہ بے خبر تھا کہ ہادیہ تو اس کے نکاح کی خبر سنتے ہی اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ یہ کہانی صرف آج کی نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں، 4 سال پرانی۔ حیدر شاہ کو وہ وقت یاد آیا جب صبح کی پہلی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ حویلی کے پرسکون ماحول میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ حیدر شاہ، جس کی عمر 34 سال تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیہی علاقے کا جاگیردار اور اپنے والد سلطان شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا دایاں بازو فیض احمد، جو حویلی اور جاگیر کے تمام معاملات کو بڑی وفاداری سے سنبھالتا تھا، اس وقت حیدر کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف اور بے بسی تھی۔ حیدر نے فیض احمد کے چہرے پر خوف اور درد کے تاثرات دیکھے تو فوراً سمجھ گیا کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص پرسکون مگر باوقار لہجے میں پوچھا، فیض احمد، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ فیض احمد کی آواز میں لرزش تھی۔ شاہ سائیں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ گاؤں کے اس شخص کی جان چلی گئی جس نے آپ کی فصل کو آگ لگائی تھی۔ حیدر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پنچایت کیا فیصلہ کرے گی؟ حساس۔ فیض احمد کے ہونٹ کانپنے لگے۔ شاہ سائیں، وہ میری بیٹی، میری اکلوتی بیٹی ہادیہ کو طلب کریں گے۔ وہ صرف 16 سال کی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ فیض احمد نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے اور حیدر کے قدموں میں گر گیا۔ میری معصوم بیٹی کو بچا لیں شاہ سائیں، آپ ہی اسے بچا سکتے ہیں، اس سے نکاح کر لیں۔ حیدر شاہ پہلے تو سناٹے میں آ گیا۔ ایک بے بس باپ کی یہ غیر متوقع التجا اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی والدہ زہرہ شاہ کی بات گونجی، جو بچپن ہی سے اس کا رشتہ اپنی بھانجی زرنین سے طے کر چکی تھی۔ اس کا دل و دماغ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف اس کی ماں کا وعدہ تھا اور دوسری طرف اس کے وفادار ساتھی کی بیٹی کی زندگی۔ اس نے فیض احمد کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے، اس کی آنکھوں میں بے پناہ درد اور خوف دیکھا۔ فیض احمد کی وفاداری اور سالوں کی خدمت کا خیال اس کے دل میں آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور انسانیت اور وفاداری کی لاج رکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے فیض احمد، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا۔ حیدر نے فیصلہ کیا۔ میں کسی بے گناہ کی زندگی کو یوں برباد ہونے نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ فیض احمد کے لیے زندگی کا پیغام تھے۔ اس نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا شاہ سائیں، آپ نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے۔ یہ خبر جب ہادیہ تک پہنچی تو وہ مکمل طور پر سناٹے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا نکاح حیدر شاہ سے ہو رہا ہے، وہی حیدر شاہ جو اس کے دل پر راج کرتا تھا۔ اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس خوشی میں ایک عجیب سے خوف اور بے یقینی بھی شامل تھی۔ وہ ایک پل میں اپنے والد کے قصاص سے بچ گئی تھی، لیکن اب اس کی قسمت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو اسے شاید کبھی اپنائے گا نہیں۔ ہادی نے اپنے والد سے پوچھا، ابو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں واقعی شاہ سائیں کی بیوی بن جاؤں گی؟ فیض احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنسو بہاتے ہوئے کہا، میری بیٹی، یہ سب کچھ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اب تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، لیکن ان میں ایک گہرا خوف بھی تھا کہ کیا وہ کبھی حیدر کے دل میں جگہ بنا پائے گی۔ اسی رات فیض احمد کی درخواست پر حیدر شاہ اس کے گھر گیا، جہاں خاموشی سے اس کا اور ہادیہ کا نکاح پڑھایا گیا۔ یہ ایک سادہ سی تقریب تھی جس میں صرف چند گواہ موجود تھے۔ ہادیہ کا دل خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی بن رہی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن جو اس کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھا۔ نکاح کے بعد حیدر نے ہادیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں احترام اور کچھ نامعلوم جذبات تھے۔ اس نے فیض احمد کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فیض احمد، آپ کی بیٹی اب میری ذمہ داری ہے۔ پھر اس نے ہادیہ کو دیکھا اور نرمی سے کہا، ہادیہ، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ اچانک ہوا اور میری ماں اس نکاح کو آسانی سے قبول نہیں کریں گی۔ میں چاہتا ہوں تم ابھی کچھ دن یہیں اپنے والد کے پاس رہو، میں ان سے بات کروں گا اور جب وہ مان جائیں گی میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنی حویلی لے جاؤں گا۔ ہادیہ نے سر جھکا کر خاموشی سے اس کی بات مان لی۔
اسے حیدر کی اس سوچ پر فخر ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منانے کے بعد اسے عزت کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس لمحے سے یقین ہوا کہ حیدر شاہ ایک بااصول اور ایک اچھا انسان ہے۔ فیض احمد نے حیدر کا شکریہ ادا کیا اور حیدر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پنچایت ہوئی اور یہ گاؤں کی تاریخ کی سب سے کشیدہ پنچایت تھی۔ مقتول کا خاندان غصے سے بھرا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ پنچایت کے بڑے بیٹھے اور سب نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مقتول کے بھائی نے غصے سے گرج کر کہا، ہمیں قصاص چاہیے، فیض احمد کی بیٹی ہادیہ ہمارا حق ہے۔ اسی لمحے حیدر شاہ اپنی باوقار شخصیت اور پرسکون انداز کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں میں نکاح نامہ تھا۔ میں نے فیض احمد کی بیٹی ہادیہ سے نکاح کر لیا ہے، وہ اب میری بیوی ہے۔ پورے مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مقتول کے خاندان والے غصے سے تل ملا اٹھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقتول کے چچا نے چیخ کر کہا، کیا آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں شاہ سائیں؟ حیدر نے سکون سے جواب دیا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ انصاف یہ ہے کہ ایک بے گناہ کی زندگی نہ لی جائے۔ میں نے فیض احمد کا جرم معاف نہیں کیا، میں نے صرف ایک معصوم لڑکی کو بچایا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے نکاح نامہ لہرایا۔ یہ نکاح رات کو ہی ہوا ہے، اب ہادیہ میری عزت ہے، میری بیوی اور میری حفاظت میں ہے۔ مقتول کے خاندان والے سمجھ گئے کہ حیدر شاہ کے آگے ان کی ضد نہیں چلے گی۔ کچھ دیر تک ماحول میں کشیدگی رہی، پھر حیدر نے انہیں زمین اور پیسہ دینے کی پیشکش کی، جسے وہ آخرکار قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن ان کی نفرت اور انتقام کی آگ ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک آخری شرط رکھ دی، اگر کبھی حیدر شاہ نے ہادیہ کو طلاق دی تو وہ ہماری ہوگی اور اسے ہمارے خاندان میں کسی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ حیدر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس شرط کو قبول کر لیا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی ہادیہ کو طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اس کی زندگی اب اس کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ حویلی میں جب زہرہ شاہ کو حیدر کے نکاح کی خبر ملی تو ان کے چہرے پر غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے بچپن ہی سے حیدر کا رشتہ اپنی بھانجی زرنین سے طے کر رکھا تھا۔ اس غیر متوقع فیصلے پر وہ فوراً غصے سے بھری ہوئی حیدر کے کمرے میں آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ یہ کیا کیا تم نے حیدر؟ زہرہ شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی گرج کر پوچھا، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر فیض احمد کی بیٹی سے نکاح کر لیا؟ ہمارا رشتہ زرنین سے طے تھا۔ حیدر نے سکون سے اپنی والدہ کو جواب دیا، ماں میں نے ایک بے گناہ کی جان بچائی ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ زہرہ شاہ نے حقارت سے منہ بنایا، ایک ملازم کی بیٹی حویلی کی بہو بن گئی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم ہمارے خاندان کی عزت کو یوں داؤ پر لگاؤ؟ ماں، حیدر نے نرمی سے کہا، یہ صرف ایک مجبوری کا نکاح تھا۔ وہ لڑکی میرے نکاح میں آنے کے بعد ہی محفوظ تھی، میں یہ سب نہیں جانتی۔ زہرہ شاہ نے سختی سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کا اس حویلی میں بیوی کے طور پر کوئی مقام نہیں ہوگا، وہ صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ سکتی ہے۔ حیدر نے ماں کی بات سنی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کی ضد کے آگے اس کی کوئی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ حیدر نے گہری سانس لی، میں زرنین سے ہی شادی کروں گا اور ہادیہ صرف نام کی بیوی رہے گی۔ زہرہ شاہ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ یاد رکھو حیدر، میں نے یہ سب صرف اس لیے برداشت کیا کہ تم نے میری مرضی کو اہمیت دی۔ اگر تم نے کبھی بھی اس لڑکی کو بیوی کا درجہ دیا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کچھ دن بعد فیض احمد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس نے حیدر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ شاہ سائیں، فیض احمد نے بڑی مشکل سے کہا، میری بیٹی کو کبھی طلاق نہ دینا۔ اس کی آواز میں التجا اور درد تھا۔ چاہے جتنی شادیاں کر لینا، میری اس آخری خواہش کا احترام کرنا۔ حیدر شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور غمگین لہجے میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں فیض احمد۔ کچھ دنوں بعد ہی فیض احمد کا انتقال ہو گیا۔ ہادیہ اکیلی اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس وعدے کو نبھاتے ہوئے اسے حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ حیدر نے اسے اپنی کار میں بٹھایا تھا۔ ہادیہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور غیر یقینی تھی۔ شاہ سائیں، کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ ہادیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ میری ماں ہے، وہ سمجھ جائیں گی۔ لیکن حیدر کی آواز میں بھی ایک خوف تھا۔ تب وہ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچے تو ملازموں کی ایک بڑی قطار کھڑی تھی۔ ہادیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ حیدر نے کار کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہادیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کار سے باہر نکلی اور حیدر کے پیچھے چلنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی زہرہ شاہ کی تیز نظریں ہادیہ پر پڑیں۔ اس کے چہرے پر غصے اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے قدم بڑھا کر ہادیہ کے سامنے رکاوٹ ڈالی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ انہوں نے سرد مہری سے پوچھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر حیدر کی طرف دیکھا، لیکن اس نے نظریں چرا لیں۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کی بہو ہے، ملازمہ نے آہستہ سے کہا۔ زہرہ شاہ نے اس بات کو حقارت سے رد کر دیا۔ بہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ حیدر نے اسے صرف نکاح کیا ہے، یہ ہماری بہو نہیں۔ انہوں نے ایک نوکرانی کو آواز دی، اسے باورچی خانے کے پاس والے کمرے میں لے جاؤ، اس کا بستر وہاں لگا دو۔ ہادیہ کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا حویلی میں مقام ایک بیوی کا نہیں بلکہ ایک نوکرانی کا ہے۔ اس کے خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ وہ خاموشی سے نوکرانی کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جس کا دروازہ باورچی خانے کے قریب تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ملازم رہتے تھے۔ رات کو زہرہ شاہ نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی، ان کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ یہ کیا کیا تم نے حیدر؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گرج کر پوچھا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے کہا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، پھر اسے کیوں لے کر آئے؟ حیدر نے سکون سے اپنی والدہ کو جواب دیا، ماں، فیض احمد مر رہے تھے اور یہ ان کی آخری خواہش تھی۔
انہوں نے کہا تھا کہ میں اسے کبھی طلاق نہ دوں، چاہے کتنی بھی شادیاں کر لوں۔ زہرہ شاہ نے حقارت سے منہ بنایا۔ میں نے تمہیں ذرنین سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور تم ایک ملازم کی بیٹی کو حویلی میں لائے۔ یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے ماں، میں اس لڑکی کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، حیدر نے نرمی سے کہا۔ زہرہ شاہ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اسے یہاں رکھا ہے تو اسے صرف ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہنا ہوگا، وہ تمہارے کمرے میں نہیں رہے گی۔ حیدر نے گہری سانس لی، وہ جانتا تھا کہ ماں کی ضد کے آگے اس کی کوئی نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ یاد رکھو حیدر، میں نے یہ سب صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ تم نے میری مرضی کو اہمیت دی۔ اگر تم نے کبھی بھی اس لڑکی کو بیوی کا درجہ دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زہرہ شاہ نے حیدر کو خبردار کیا۔ ہادیہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ حیدر شاہ نے اسے کبھی بھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچتی رہی، کیا میں ایک بوجھ ہوں؟ کیا میری کوئی عزت نہیں؟ اس نے اپنے دل میں درد محسوس کیا۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی بیوی تھی شاہ صاحب، لیکن آپ نے مجھے اس قدر ذلیل کیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا وجود ہی بے معنی ہے۔ اگر ہادیہ صبح سویرے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس نے ناشتہ تیار کیا اور باقی نوکرانیوں کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ حیدر شاہ اور زہرہ شاہ ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ہادیہ کا دل اس لمحے کی طرف دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ وہ حیدر کے آگے چائے کا کپ رکھنے لگی، لیکن اس کا ہاتھ کپ کپا گیا اور چائے چھلک گئی۔ چند قطرے ٹیبل پر گرے اور زہرہ شاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ زہرہ شاہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ ہادیہ کے منہ پر دے مارا۔ تمہیں کام کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ انہوں نے چیخ کر کہا۔ میری حویلی میں ایسی بیوقوف لڑکیاں نہیں رہ سکتی، تم نے یہاں میری عزت خاک میں ملانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہادیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ وہ بے بسی سے کھڑی رہی۔ حیدر شاہ اس دوران مکمل طور پر خاموش تھا۔ اس نے صرف ایک سرسری نظر ہادیہ کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور پھر دوبارہ اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ہادیہ کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو۔ زہرہ شاہ نے حقارت بھرے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، تم جیسی لڑکیاں صرف اس لائق ہوتی ہیں کہ کام کریں اور اپنی اوقات میں رہیں۔ ہادیہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادیہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ تھپڑ کا درد اس کے گال سے زیادہ اس کے دل پر تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگی، جب اس کے والد زندہ تھے اور وہ ان کی لاڈلی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور فیض احمد اپنی بیٹی ہادیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میری گڑیا، تم اتنی جلدی بڑی ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابو، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ ہادیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ کبھی نہیں، فیض احمد نے اسے گلے لگا لیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہادیہ نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو، آپ نے اپنا وعدہ کیوں توڑا؟ اس نے دل ہی دل میں پوچھا۔ آپ مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ ہادیہ بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گی۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی اب حیدر شاہ کی مٹھی میں ہے اور اسے اب کسی نہ کسی طرح حیدر کا دل جیتنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی کہ شاید ایک دن حیدر اسے قبول کر لے۔ ایک ہفتے بعد زہرہ شاہ نے ہادیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آج سے تم اس باغ کی دیکھ بھال کرو گی، اگر ایک بھی پودا سوکھا تو تم اس کی قیمت وصول کرو گی۔ انہوں نے ہادیہ کو ڈرانے کی کوشش کی۔ تم اس گھر کی مالکن نہیں، یہاں کی مٹی کی نوکرانی ہو۔ ہادیہ خاموشی سے سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ وہ صبح سے شام تک باغ میں کام کرتی اور کوشش کرتی کہ کسی طرح زہرہ شاہ کا دل نرم ہو جائے۔ اس سارے وقت میں حیدر شاہ کی بھی ہادیہ پر کوئی خاص دھیان نہیں تھا۔ ایک دن وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب زہرہ شاہ اس کے پاس آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ تم نے ابھی تک یہ کام ختم نہیں کیا؟ تم بہت سست ہو۔ انہوں نے ایک پانی کا پائپ اٹھایا اور ہادیہ پر پھینک دیا۔ تمہیں کام کرنا ہی نہیں آتا۔ تم نے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے، لیکن یاد رکھو تم میرے لیے صرف ایک نوکرانی ہو۔ ہادیہ نے آنسو صاف کیا اور پھر سے کام میں لگ گئی۔ اس نے خود سے کہا، مجھے یہ سب برداشت کرنا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایک رات ہادیہ کو شدید بھوک لگی تو وہ باورچی خانے میں گئی۔ وہ چولہا جلانے ہی والی تھی کہ زہرہ شاہ وہاں آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے بھوک لگی تھی ماں جی، ہادیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا تم اس گھر کی مالکن ہو جو رات گئے کچن میں کھانا بنانے لگی ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ اب تم کھانا نہیں بنا سکتی، واپس جاؤ۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو باہر جا کر کھانا مانگو۔ ہادیہ کے دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ روتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور بھوکی ہی سو گئی۔ اس نے سوچا کہ حیدر شاہ اس سب سے واقف نہیں ہے، لیکن حیدر نے تو کبھی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا وجود حیدر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صبح کا وقت تھا۔ ہادیہ حویلی کے باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور آنکھوں میں ایک حسرت بھرا خواب تھا۔ اسی وقت حیدر شاہ اپنے کافی کا کپ اور اخبار لیے وہاں آیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہادیہ کا دل چاہت کے زیر اثر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ حیدر ایک نظر اسے دیکھ لے، مگر حیدر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس کی توجہ صرف اخبار اور کافی پر تھی۔ ہادیہ کنکھیوں سے اس حسن کے دیوتا کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل بے چینی سے بھر رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ کاش وہ ایک نظر مجھے دیکھ لے، لیکن حیدر نے اس کی طرف سرسری نظر بھی نہیں ڈالی۔ ہادیہ کا دل بجھ سا گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا وجود حیدر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہادیہ اب حویلی میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، لیکن اس کا دل حیدر شاہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنا شوہر مانتی تھی،
اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ایک شام ہادیہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی جب حیدر وہاں آیا۔ اس نے ہادیہ کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک بے نام سی لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے رکاوٹ آئی، ایک انجانا سا دکھ تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے گزر گیا، لیکن ہادیہ نے محسوس کیا کہ اس کی نظر میں ایک لمحے کے لیے ٹھہراؤ آیا تھا۔ اس لمحے ہادیہ کو لگا جیسے اس کا وجود حیدر کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اور اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ ہادیہ نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ وہ حیدر کا دل جیتنے کے لیے کچھ اور کرے گی۔ اس نے حیدر کو لان میں بیٹھا دیکھا اور اس کے لیے اس کی پسند کی کافی بنائی۔ اس نے کافی کا کپ نہایت خوبصورتی سے سجا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کافی کی خوشبو محسوس کی اور جب اس نے کافی کا کپ دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ ہادیہ کی کوشش ہے۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا اور جیسے ہی وہ کافی پینے لگا اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں۔ یاد رکھو حیدر، میں نے یہ صرف اس لیے برداشت کیا کہ تم نے میری مرضی کو اہمیت دی۔ اگر تم نے کبھی بھی اس لڑکی کو بیوی کا درجہ دیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ حیدر کے کانوں میں گونجے۔ اسے کافی کا کپ واپس رکھ دیا اور باہر چلا گیا۔ ہادیہ نے دروازے کے پیچھے سے یہ سب دیکھا اور اس کا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زہرہ شاہ حیدر کے دل میں اس کے خلاف نفرت بھر چکی ہے۔ زہرہ شاہ نے بھی ہادیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی تھی اور ہادیہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زہرہ شاہ نے ہادیہ کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم میرے بیٹے کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، میں تو بس، ہادیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بس کیا؟ زہرہ شاہ نے اس کے گال پر زور سے تھپڑ مارا۔ تمہیں میں نے کچھ کہہ دیا تھا کہ تمہارا مقام نوکرانیوں میں ہے، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا۔ اس سے کہا، میں آپ کی بہو، میں اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ بہو؟ تم میری بہو نہیں۔ زہرہ شاہ نے غصے سے کہا، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم میرا اور میرے بیٹے کا دیا ہوا کھاؤ۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں اس حویلی سے نکال دوں گی۔ ہادیہ خاموشی سے روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے بس ہے۔ ایک رات حیدر شاہ کو اچانک تیز بخار ہو گیا۔ زہرہ شاہ کسی کام سے حویلی سے باہر گئی ہوئی تھی۔ ہادیہ کو جیسے ہی خبر ملی اس کے دل میں ایک بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً دوائی اور ایک گلاس دودھ لے کر حیدر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیدر نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور سانسیں تیز تھی۔ ہادیہ کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے حیدر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوائی کھلائی۔ شاہ صاحب، یہ دوائی لے لیں، ہادیہ نے نرمی سے کہا۔ حیدر نے دودھ کا گلاس لیا اور خالی کر دیا۔ جیسے ہی ہادیہ جانے کے لیے مڑی، حیدر نے بند آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہادیہ کا دل جیسے قدموں میں آ گرا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ حیدر نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، پلیز میرا سر دبا دو، بہت درد ہو رہا ہے۔ ہادیہ کے لیے یہ لمحہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ حیدر کے قریب بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی انگلیوں کی حرکت میں محبت اور فکر کی جھلک تھی۔ حیدر کی سانسوں میں ایک پرسکون آہٹ تھی جو ہادیہ کو سکون دے رہی تھی۔ دباتے دباتے اسے وہیں نیند آ گئی اور وہ وہیں حیدر کے برابر میں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اگلی صبح ہادیہ کو ایک نوکرانی نے آ کر جگایا۔ ہادیہ گھبرا کر اٹھی۔ حیدر ابھی بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نوکرانی نے چونک کر کہا، اگر بیگم صاحبہ آ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ ہادیہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے فوراً اس نوکرانی سے التجا کی، خدا کے لیے حیدر شاہ کی ماں کو کچھ مت بتانا ورنہ وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن نوکرانی نے نمک مرچ لگا کر سارا ماجرا زہرہ شاہ کو سنا دیا۔ زہرہ شاہ کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ فوراً ہادیہ کے کمرے میں پہنچی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کے قریب جاؤ؟ زہرہ شاہ نے چیختے ہوئے کہا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں یہاں بنا دی اور تم یہ کر رہی ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، وہ بیمار تھے، میں بس، ہادیہ نے سسکتے ہوئے کہا، چپ ہو جا۔ آئندہ اگر کبھی بھول کر بھی حیدر کے سامنے آئیں تو تمہیں اس حویلی سے ہی نکال دوں گی۔ ہادیہ روتے ہوئے نے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور ٹوٹا ہوا دل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی سکون کی کوئی جگہ نہیں۔ زہرہ شاہ کا جنم دن تھا اور حیدر نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے حویلی میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ زہرہ شاہ نے تمام نوکرانیوں کو نئے کپڑے دلوا دیے لیکن ہادیہ کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہادیہ کام سے سوٹ میں ملبوس دیگر نوکرانیوں کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ زہرہ شاہ اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ حیدر اس کا ہاتھ تھامے مسکرا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر ہادیہ کا دل فدا ہو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے حیدر شاہ کو تکتی رہی۔ تقریب کے بعد زہرہ شاہ نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ اس کی شادی جلد سے جلد اپنی بھانجی زرنین سے کرنا چاہتی ہے۔ حیدر، تمہیں زرنین سے شادی کرنی ہے، میں نے بچپن سے یہ خواب دیکھا ہے، اب وقت آ گیا میں اپنی بہو کو اس حویلی میں لاؤں۔ حیدر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسا آپ چاہیں، لیکن کیا وہ ہادیہ کے ساتھ مجھے قبول کر لے گی؟ زہرہ بیگم نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں سنبھال چکی ہوں، بس تم بے فکر رہو۔ حیدر شاہ کو یہ بات سمجھ تو نہ آئی لیکن ماں کی خواہش پر وہ خاموش ہو گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن زرنین کے گھر نکاح کا پیغام بھجوایا۔ پیغام سن کر زرنین کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اسی رات زہرہ شاہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ایک نوکرانی نے بھاگ کر حیدر کو خبر دی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس آیا، انہیں اسپتال لے جانے لگی، لیکن ان کی اکھڑتی سانسوں کے درمیان انہوں نے حیدر کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ حیدر، مرتی ہوئی ماں سے وعدہ کرو
زہرا شاہ نے کہا۔ تم زرنین سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں ماں، حیدر شاہ نے کہا۔ زہرا شاہ نے گہری سانس لی اور ان کی جان نکل گئی۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ زہرا شاہ کی موت ہادیہ کے لیے ایک دوہرے جذبات لے کر آئی۔ ایک طرف اس کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن دوسری طرف اسے یہ امید بھی پیدا ہو گئی کہ شاید اب حیدر اسے قبول کر لے۔ اسے اب اکثر حیدر کے آس پاس رہنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو۔ حیدر اب اپنی ماں سے کیے گئے اس وعدے سے آزاد ہو چکا تھا کہ وہ ہادیہ کو بیوی کا درجہ نہیں دے گا، لیکن وہ پھر بھی ہادیہ کو اس کی کم عمری کی وجہ سے نظر انداز کرتا رہا۔ وہ اسے ابھی بھی ایک بچی ہی سمجھتا تھا۔ ہادیہ جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، خوبصورت اور پرکشش تھی۔ وہ سوچتی تھی وہ نظر انداز کیے جانے کے لائق تو ہرگز نہیں۔ پہلے تو وہ زہرا شاہ کی وجہ سے نظر انداز کرتا تھا، لیکن اب کیا وجہ تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار آتا تھا۔ ایک شام ہادیہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کہ ایک نوکرانی جو حیدر شاہ کے خاص آدمیوں میں سے ایک کی بیوی تھی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ اس کا چہرہ پریشان تھا۔ ہادیہ بیوی، اس سے سرگوشی کی، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا باجی؟ ہادیہ نے پوچھا۔ سب خیریت؟ میں نے ابھی سنا ہے کہ حیدر شاہ کل زرنین بیوی سے نکاح کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت حویلی سے باہر ہیں اور یہ خبر فون پر ہی ملی ہے۔ نوکرانی نے کہا۔ یہ خبر ہادیہ کے لیے بجلی بن کر گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ جس امید کو اس نے اپنے دل میں پال رکھا تھا وہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئی۔ اس نے سوچا اس کی محبت اتنی کمزور ہے کہ حیدر نے اس کا کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ بکھر چکی تھی۔ ہادیہ نے فوراً اپنا فون نکالا اور حیدر شاہ کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس سے بار بار کوشش کی، لیکن ہر بار وہی جواب ملا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پوری رات نہیں سوئی، بس ایک ہی امید تھی کہ حیدر واپس آ جائے گا۔ اگلے دن حیدر واپس آیا تو آتے ہی اس نے ملازموں سے شادی کی تیاریوں کا پوچھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ ہادیہ کا دل سینے میں زوروں زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے قرار سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی جو حویلی کے باغ میں کھڑا ملازموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز یہ نکاح مت کریں۔ اس کی آواز درد اور بے بسی سے بھری ہوئی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ حیدر شاہ اس کی جرت اور بے باکی پر پہلے تو ششدر سا رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور غصے سے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ چلی جاؤ یہاں سے ہادیہ، اس نے گرج کر کہا، اور آئندہ سے ایسی کوئی بھی بات کہنے کی جرت مت کرنا۔ ہادیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور حیدر نکاح کرنے چلا گیا۔ حیدر شاہ کا نکاح زرنین سے ہو رہا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے رکھی گئی تھی کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی ماں فوت ہوئی تھی۔ زرنین کے چہرے پر اطمینان تھا، لیکن یہ اطمینان کا چیز کا تھا۔ اس بات سے حیدر بھی بے خبر تھا۔ مولوی نے ایجاب و قبول کے لیے پوچھا۔ حیدر کے ذہن میں اس وقت بھی ہادیہ کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، قبول ہے۔ جیسے ہی مولوی نے ایجاب و قبول کا اعلان کیا، زرنین کا چہرہ اچانک زرد ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ کراہنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے کراہ کر کہا۔ زرنین کے والد نے پریشان ہو کر کہا، حیدر بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں رخصتی کو ملتوی کرنا پڑے گا۔ حیدر جب تک اپنے غصے میں تھا اچانک بے قرار ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں بار بار ہادیہ کا روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اب بھی ہادیہ کے الفاظ گونج رہے تھے، میں مر جاؤں گی۔ یہ الفاظ اب اسے چبھنے لگے تھے۔ وہ اپنی بے حسی پر شرمندہ ہونے لگا۔ زرنین کا بیمار ہونا شاید قدرت کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ حیدر فوراً اپنی غلطی کا احساس کرے۔ وہ بغیر کسی کو بتائے وہاں سے واپس اپنی حویلی کی طرف بھاگا۔ اس کے تیز قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ہادیہ کو دیکھنا ہے، اسے تسلی دینی ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ حویلی پہنچ کر وہ سیدھا ہادیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولا لیکن کمرہ خالی تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ پورے گھر میں ہادیہ کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے تمام ملازموں کو جمع کیا اور غصے سے پوچھا، ہادیہ کہاں؟ اس کی آواز میں بے چینی اور خوف تھا۔ ملازموں نے سر جھکا لیا۔ شاہ سائیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ایک ملازم نے بتایا۔ شاہ سائیں، میں نے اسے ایک چھوٹے سے سفری بیگ کے ساتھ بس اڈے پر دیکھا تھا۔ حیدر کا دل بیٹھ گیا۔ کس بس میں سوار ہوئی ہے؟ کہاں گئی؟